نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ابغض الهلال الى الله عز وجل الطلاق۔ تمام طرح کی تعریفات خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی مقدس پر جن کا نام اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آج کا میرا عنوان ہے طلاق کے بارے میں، جو کہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ عام ہے۔ طلاق کا مطلب ہے کھولنا اور توڑنا۔ در حقیقت میاں بیوی کے آپس کے تعلقات کو توڑنے کا نام طلاق ہے، جو کہ نکاح میاں بیوی کے آپس کے تعلقات کو جوڑنے کا نام ہے۔ طلاق ایک ایسا فعل ہے جسے اسلام نے بہت برا عمل قرار دیا ہے اور ارشاد الہی ہے طلاق 2 مرتبہ ہے، پھر یا تو اچھے طریقے سے روکنا ہے یا احسان کے ساتھ چھوڑ دینا۔ البقرہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کسی صورت میں نباہ ممکن نہ رہے تو میاں بیوی کو نکاح توڑنے کا حق ہے، مگر طلاق دینے سے پہلے طلاق کے نتائج پر بڑے تحمل سے غور کرنے کا حکم ہے، کیونکہ طلاق دے دینا تو بہت آسان ہے، مگر اس کے اثرات سے دوچار ہونا سب سے بڑا صبر آزما کام ہے۔ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابغض الحلال الی اللہ عز وجل الطلاق، حلال چیزوں میں سے ناپسندیدہ چیز اللہ کے نزدیک طلاق ہی ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے روئے زمین پر کوئی ایسی چیز پیدا نہیں کی جو اسے غلام آزاد کرنے سے پیاری ہو، اور کوئی چیز روئے زمین پر ایسی پیدا نہیں کی جو اسے طلاق سے زیادہ ناپسند ہو۔ دارالقطنی۔ تو میرے بھائیو، طلاق جیسے بری چیز سے پرہیز کریں، اسلام نے بھی اسے بہت برا عمل قرار دیا ہے۔ اللہ کے نزدیک تو حلال چیزوں میں سے سب سے ناپسندیدہ چیز طلاق ہے۔ امید کرتا ہوں اس ویڈیو سے آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا، تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور حدیث کو سننا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ السلام علیکم۔